ابے اپنا علاج کرا، کہیں تیرے پیٹ میں کوئی بچہ، ارے بہن ذرا دیکھنا تو گوگل جگ ہے، مرد کے پیٹ میں بچہ لگتا ہے، پرلے کالے، اب زیادہ دور نہیں، ذرا ابھی شرم نہیں آتی، اتنا بڑا پیٹ لے کر شہر بھر میں گھومتے ہو۔ یہ اور ایسے ہی بہت سے دوسرے جملے سنتے سنتے سنجو بھگت تنگ آ چکا تھا۔ سنجو کی عمر 36 سال ہے، اس کی زندگی بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں گزری تھی۔ اس کا پیٹ بچپن ہی سے پھولا ہوا تھا، اس کے والدین نے کبھی اس طرف خاص توجہ نہیں دی، ان کا خیال تھا کہ گیس کی تکلیف کے باعث سنجو کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ سنجو کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، لوگوں نے اس میں غیر معمولی دلچسپی لینے کا آغاز کیا۔ اس کا پھولا ہوا پیٹ لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ عورتیں اسے دیکھ کر شرم سے منہ دوسری طرف کر کے سرگوشیاں شروع کر دیتی تھی، بچے اسے دیکھ کر تالیاں بجاتے تھے کیونکہ ایسا نظارہ انہیں کم دکھائی دیتا تھا۔ سنجو جب جوان ہوا تب اس کی تکلیف غیر معمولی ہو گئی، ایک طرف تو اس کا پیٹ پھولتا چلا گیا اور دوسری طرف وہ سانس لینے میں غیر معمولی دشواری محسوس کرنے لگا۔ کئی ڈاکٹرز نے اس کا چیک اپ کیا مگر وہ اس کی بیماری کے بنیادی اسباب نہ جان سکے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سنجو پیٹ سے ہو سکتا ہے۔ جولائی 1999 میں سنجو نے تکلیف کی شدت محسوس کی اور یوں ڈاکٹر اس کے پیٹ کا آپریشن کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ جب سنجو کو سانس لینے میں واضح دشواری محسوس ہونے لگی اور چند مواقع پر وہ بے ہوش بھی ہوا تب اس کے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ آپریشن کے لیے ممبئی کے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل کو منتخب کیا گیا۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے اس کا چیک اپ کیا۔ ایسے پیچیدہ کیس میں آپریشن کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔ سنجو کے دل کی دھڑکن کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر اس امر کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ آپریشن کے دوران کوئی بڑی پیچیدگی پیدا نہ ہو اور سنجو کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ نہ ابھرے۔ سنجو کا آپریشن کرنے والی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مہتا نے بتایا کہ جب آپریشن کیا گیا تو ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سنجو کے پیٹ میں کوئی بچہ ہوگا۔ پیٹ چیرنے پر اچھا خاصا خون بہہ نکلا، پھر وہ ہاتھ اور پیر نمودار ہوئے، ہاتھوں کے ناخن خاصے لمبے تھے۔ سنجو کے پیٹ میں 36 سال سے پلنے والا بچہ دراصل اس کا جڑواں بھائی تھا۔ میڈیکل ہسٹری میں اب تک ایسے 90 کیس ریکارڈ کیے گئے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رحم مادر میں پلنے والے بچے کے رحم میں بھی بچہ پروان چڑھنے لگتا ہے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ بچے کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی ایک نالی کے ذریعے خوراک ملتی رہتی ہے۔ جب بچے کا جنم ملتا ہے تو دوسرا بچہ اس پیٹ میں پلتا رہتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ عام طور پر اس طرح کے کیسز میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہ پاتا کیونکہ اس کے جسم پر غیر معمولی دباؤ مرتب ہوتا رہتا ہے۔ بچے کے پیٹ میں پلنے والا بچہ چونکہ خوراک کا بڑا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے اس لیے بچے کے بچنے کا امکان خاصا معدوم رہتا ہے۔ سنجو بھگت کا کیس اس لحاظ سے بے حد دلچسپ اور حیرت انگیز تھا کہ اس نے کم و بیش 30 سال تک اپنے جڑواں بھائی کو کسی نہ کسی شکل میں اپنے پیٹ میں رکھا اور پالا۔ سنجو کا جڑواں بھائی مکمل انسان کی شکل تو اختیار نہ کر سکا تاہم چند اعضاء نمایاں طور پر ضرور پروان چڑھے۔ ڈاکٹر اس بچے کے ہاتھ پاؤں اور جبڑا وغیرہ دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں یقین ہی نہ آیا کہ ایک مرد کے پیٹ میں بچہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ میڈیکل ہسٹری میں درج کیسز کا جائزہ لینے پر انہیں اندازہ ہوا کہ سنجو کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں بلکہ اس کا جڑواں بھائی پل رہا تھا۔ آپریشن کے بعد سنجو کا موٹاپا مکمل طور پر ختم ہو گیا اور ساتھ ہی اس کی جسمانی پیچیدگیاں بھی ختم ہو گئیں۔ سنجو کو اس آپریشن کے بعد سے کبھی سانس لینے میں دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب سنجو کو مستقل تھکن کا سامنا رہتا تھا۔ اس کے پیٹ میں پلنے والا جڑواں بھائی ایک طرف اس کے جسم سے خون کا بڑا حصہ حاصل کر لیتا تھا اور دوسری طرف خوراک میں بھی حصہ دار بنتا تھا۔ ایسی حالت میں سنجو بھلا کس طرح نارمل رہ سکتا تھا؟ اس کا نتیجہ تھکن اور بیماری کی صورت میں برآمد ہوتا تھا۔ جب آپریشن ختم ہو چکا تو یہ تمام پیچیدگیاں بھی ختم ہو گئی۔ اب سنجو کے لیے نارمل زندگی کی راہ ہموار ہوئی، مگر کیا نارمل زندگی اس کے نصیب میں ہے؟ جسمانی طور پر ضرور ہے، نفسیاتی طور پر نہیں۔ بہت سے لوگ اب بھی اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس نے 30 سال اپنے جڑواں بھائی کو پالتے ہوئے گزارے تھے، اب اس کے پیٹ میں کچھ نہیں۔ سنجو کو اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ اس کے پیٹ میں پلنے والی چیز دراصل اس کا بھائی تھا۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کے ذریعے جو کچھ
اس کے پیٹ سے نکالا، اس میں اس کی دلچسپی برائے نام بھی نہ تھی۔ اسے اصلاً صرف اس بات سے غرض تھی کہ لوگ اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنا چھوڑ دیں۔ وہ لوگوں کی نظروں سے بچنا چاہتا تھا، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ اس وقت شدید شرمندگی محسوس کرتا تھا جب اس کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ کر عورتیں سرگوشیاں کرنے لگتی تھیں۔ بہت سے مرد اسے عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سنجو کا پھولا ہوا پیٹ مرد ذات کے لیے شرمندگی اور ذلت کا باعث بن رہا ہے۔ بہت سے لوگ اب بھی سنجو کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سنجو کے پیٹ میں واقعی کوئی بچہ تھا، اس کا جوڑواں بھائی نہ تھا۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ سنجو کے پیٹ سے نکالا جانے والا بچہ زندہ ہے اور اسے دنیا کی نظر سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ سنجو کی صحت بہت اچھی ہے، وہ جسمانی طور پر نارمل زندگی گزار رہا ہے، مگر نفسیاتی سطح پر اب بھی اس کے لیے کبھی نہ کبھی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ کسی گلی سے گزر رہا ہوتا ہے تو چند ایک فقرے اس پر کس دیے جاتے ہیں، مگر اب وہ اس نوعیت کی اذیت ناک باتوں کا عادی ہے۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ وہ اس بات سے زیادہ مطمئن ہے کہ اس کے جسم کی تمام پیچیدگیاں ختم ہو چکی ہیں اور وہ بھرپور سانس لے سکتا ہے۔